ہیں تو جب وہ بولنا سیکھیں گے اسپیچ تھیراپی کے ساتھ تو کتنا اس سے بڑا انسان کے لیے اور نعمت کیا ہو سکتی ہے. اور ان جو اسپیچ تھیراپی رومز ہیں میں ابھی دیکھ کے آئی ہوں, ان کو ساؤنڈ پروف کیا گیا ہے تاکہ بچے پورا فوکس جو ہے وہ اپنی اسپیچ تھیراپی پہ کریں, ان کو باہر کی جو آوازیں وہ ڈسٹریکٹ نہ کریں, وہ ایک ایک لفظ کر کے ون ورڈ ایٹ اے ٹائم وہ بولنا سیکھیں اور اپنے آپ کو ایکسپریس کرنا شروع کریں. اسی طرح جو میں نے دیکھا کہ یہاں پر میوزک تھیراپی ہے, یہاں پر جو کمپیوٹر رومز بنے ہوئے ہیں, یہاں پر جو سینسری گارڈنز بنے ہوئے ہیں, پورا اسکول چاہے وہ ماربل ہو یا وہ فرش ہو سارا جو ہے وہ ٹیکسچرڈ ہے, کیونکہ وہ بھی ایک لرننگ ہے, وہ بھی ایک تھیراپی ہے. جب بچے ٹیکسچرڈ فرش پہ چلتے ہیں تو وہ جو بچے بات نہیں کر سکتے, سن نہیں سکتے, بول نہیں سکتے, ان کے لیے اس ٹیکسچر پہ چلنا ہی ایک ان کی تھیراپی ہے, ان کی لرننگ ہے. اور جو صحیح طرح دیکھ نہیں سکتے, ویژولی امپیئرڈ ہیں, جب وہ دیوار کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں تو دیوار اگر ٹیکسچرڈ ہے, ماربل ہم نے ٹیکسچرڈ لگائے, تو وہ دیوار کے ساتھ ساتھ جب دیوار پہ ہاتھ رکھ کے چلتے ہیں تو وہ ان کی تھیراپی ہے, وہ ان کے لیے ایک بہت بڑی اسسٹنس ہے, ایک بہت بڑی ٹریننگ ہے, ایک بہت بڑی ہیلپ ہے. اور میں نے دیکھا سینڈ تھیراپی ہے, وہ سینڈ کو فیل کر رہے ہیں, وہ سینڈ ہم نے باہر سے منگوائی ہے جس کے اندر جو جب وہ بچے اس کو فیل کرتے ہیں اس سے سیکھتے ہیں, شیپس بنا رہے ہیں, چیزیں کر رہے ہیں. اور جو ویژول سٹوری ٹیلنگ ہے, وہ تصاویر کو اکٹھا کر کے وہ اپنی پوری ایک سٹوری جو ہے, جو بچے بات نہیں کر سکتے, ایکسپریس نہیں کر سکتے, وہ ان تصاویر کے تھرو, ان پکچرز کے تھرو وہ اپنے آپ کو, ان کارڈز کے تھرو اپنے آپ کو ایکسپریس کر رہے ہیں. جم بنایا بچوں کے لیے تاکہ فزیکلی بچے فٹ رہیں. جب فزیکلی فٹ ہوں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ مینٹلی بھی فٹ ہوں گے. آپ نے ابھی دیکھا سنا کہ انہوں نے کہا کہ اس کو بچوں کو چبانا نہیں آتا, بڑے ہو جاتے ہیں لیکن چبانا نہیں آتا کیونکہ ان کی سکلز نہیں ڈیولپ ہوئی. تو وہ ان کو جب وہ صحیح طرح کھاتے پیتے نہیں ہیں تو ان کے اندر غذائیت کی کمی آ جاتی ہے. تو جب وہ مینٹلی فزیکلی اسٹرانگ ہوں گے تو چیلنجز سے بہتر نمٹ سکیں گے. اور اسی طرح میں نے دیکھا واکنگ ٹریکس بنے ہوئے ہیں بچوں کے لیے, فزیکل ٹریننگ کے لیے. اور پھر ایک پورا ایریا بنا ہوا ہے جہاں بچوں کو سیوک سینس دی جا رہی ہے, جہاں بچوں کو ٹریفک کے لیے, سڑک پہ چلنے کی سینس دی جا رہی ہے کہ اگر ریڈ لائٹ ہے تو آپ نے رکنا ہے, اگر آپ نے سٹاپ کرنا ہے تو کن سائنز کو دیکھ کے آپ نے رکنا ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ واقعی اللہ تعالیٰ نے ہم سے بہت بہت بڑا کام لے لیا ہے. یہ صرف ایک اسکول نہیں ہے, یہ ایک سوشل ریولوشن ہے. اور یہ ہب بنے گا, یہ جو مریم نواز اسکول آف آٹزم ہے یہ ہب بنے گا. اس ایکسپرٹیز کو انشاءاللہ تعالی ہم پنجاب کے ہر ضلع میں پہنچائیں گے انشاءاللہ, جہاں پہ آٹزم ریلیٹڈ تمام سوالات کے جواب ہوں گے ایکسپرٹس کے پاس. یہ ڈاکٹر سیرا جو آئی ہیں یہ باہر سے آئی ہیں, یہ پی ایچ ڈی ہیں اس میں, اور آج میں نے دیکھا وہ ٹریننگ لے رہی تھیں. تو ہم ہیومن ریسورس کی کمی ہے پاکستان میں, تو ہم ہیومن ریسورس میں بھی انویسٹ کر رہے ہیں, ان کی ٹریننگز میں انویسٹ کر رہے ہیں, ورکشاپس ہیں وہ کروا رہے ہیں تاکہ ہمارے پاس انف ہیومن ریسورس ہو, ہم اس کو تمام پنجاب کے اضلاع میں بھیج سکیں. کیونکہ ہر کوئی یہ کام نہیں کر سکتا, یہ بہت اسپیشلائزڈ فیلڈ ہے, اسپیشلی بچوں کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے. ارلی ڈائگنوسس میں ہیلپ کرے گا, ارلی انٹرونشن میں یہ ہیلپ کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ٹیچرز کی کیپیسٹی بلڈنگ ہو رہی ہے, ان کی ٹریننگ ہو رہی ہے. تو ڈاکٹر سیرا تھینک یو ونس اگین. یہ پورا ایک لائف سپورٹ سسٹم ہے, یہ صرف ایک اسکول نہیں ہے 3 سے 16 سال کے بچوں کے لیے. اور اس کے بعد اچھی خبر یہ ہے کہ وہ جب 16 سال کے ہو جائیں گے, گریجویٹ کر جائیں گے اسکول آف آٹزم سے, ہم ان کو چھوڑ نہیں دیں گے. ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کا ہاتھ پکڑے رکھیں گے, ان کو ایک ٹرانزیشن پروگرام میں ڈالیں گے تاکہ وہ خود کفیل ہو جائیں, اور جس لیول کا آٹزم ہے اس طرح کی ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کریں گے تاکہ وہ جتنی انڈیپینڈنٹ ہو کے, جتنے خود مختار ہو کے اس دنیا میں جی سکیں, اتنی ہماری کامیابی ہے. اور اس کا جو کریکولم ہے وہ کسٹمائزڈ ہے, اس کا پورا ٹیلر میڈ ہے یہ پروگرام بچوں کی
نیڈس کو سامنے رکھتے ہوئے پوری دنیا کے ایکسپرٹس کو ہم نے کنسلٹ کیا ہے. دبئی سے ایک ایکسپرٹ جو ہیں وہ آئی ہیں. آسما ناہید آپ کا بہت بہت شکریہ. آئی ایم ایٹرنلی گریٹفل ٹو یو, ایٹرنلی گریٹفل. آپ کی کنٹریبیوشن کے بغیر ہم یہاں تک نہیں پہنچ سکتے تھے, اور آپ دبئی چھوڑ کے پاکستان آئی ہیں. میرا خیال ہے کہ ہم سب کو آپ کی اس بہت بڑی خدمت کو سلوٹ کرنا چاہیے. تھینک یو ویری مچ. یہاں پر صرف بچوں کو کریکولم نہیں پڑھا رہے, ان کو لائف سکلز سکھا رہے ہیں, ان کو سروائیول سکلز سکھا رہے ہیں, اور ٹرانزیشن پروگرام میں ان کو ڈالیں گے گریجویٹ کرنے کے بعد تاکہ وہ کسی کے محتاج نہ رہیں. کیونکہ بچے چینج سے گھبراتے ہیں. جو آٹسٹک بچے ہیں, ایک دم ان کی زندگی میں کوئی چینج آ جائے وہ ڈر جاتے ہیں, گھبرا جاتے ہیں, ان کو سمجھ نہیں آتی کہ اس کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے. اس لیے ہم نے فیزز میں یہ پروگرام جو ہے وہ شروع کیا ہے. تمام اس آٹزم اسکول کے جتنے بھی کلاس رومز ہیں, جتنے بھی تھیراپی رومز ہیں, جتنے بھی یہاں پر کلاس رومز ہیں, جتنے یہاں پر دیواریں ہیں, جتنا انفراسٹرکچر ہے یہاں پر, جتنے سیکشنز ہیں, سب ایک عالمی معیار کے مطابق, گلوبل سٹینڈرڈز کے مطابق ہم نے اس کو ٹیلر میک کیا. اور عمروں کے مطابق, بچوں کی عمر کے مطابق, ان کی ضروریات کے مطابق ہم نے اس کو ٹیلر میک کیا. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ, اور ماں باپ کی بھی ٹریننگ ہوگی. ماں باپ کو بھی نہیں پتا کہ جو بچہ بول نہیں سکتا, سن نہیں سکتا, سمجھ نہیں سکتا, ریئیکٹ نہیں کر سکتا, اس کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے. تو ہم ماں باپ کو بھی ٹریننگ سیشنز ایکسپرٹس کے تھرو ہم دلا رہے ہیں, تاکہ ماں باپ کا بھی جو تکلیف ہے ہم اس کو کم سے کم کر سکیں, اور ان کو بھی ایکوپ کر سکیں کہ وہ اپنے بچوں کو صحیح طریقے سے جو ہے وہ گائیڈ کر سکیں, صحیح طریقے سے ان کی تھیراپی گھر پہ بھی کر سکیں. اس کے لیے بھی ہم نے اسپیشل بسز جو ہیں, جن کو ہم نے بچوں کی ضروریات کے مطابق, ان کی سیفٹی کے جو انٹرنیشنل گائیڈ لائنز ہیں, بیسٹ پریکٹسز ہیں انٹرنیشنل, ان کے مطابق ہم نے اس کو ترتیب دیا ہے. تو وہ بسز جو ہیں وہ دیکھنے میں بھی بہت خوبصورت ہے, چائلڈ فرینڈلی ہیں, سیف ہیں بچوں کے لیے. اور پورے پنجاب میں 70 کے قریب جو اسپیشل چلڈرن کے لیے بسز ہیں, ایک ہی طرح کی, ہم وہ لے کے آ رہے ہیں. تو ایک دفعہ پھر جنہوں نے اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈالا ہے, ان سب کو میری طرف سے بہت 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 شاباش. یہ ایک فیڈر بن جانا چاہیے پنجاب کے تمام جو سینٹرز آف ایکسیلنس فار اسپیشل چلڈرن ہیں اس کے لیے. ثانیہ, یہ سفر رکنا نہیں چاہیے. ایوری ڈے دیر شوڈ بی سم تھنگ نیو, ایوری ڈے دیر شوڈ بی سم تھنگ ہیپننگ. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ ماں باپ جو یہاں تشریف رکھتے ہیں ان کو ان کی مشکلات میں اللہ تعالیٰ آسانی کرے. آپ کے بچوں کو اللہ تعالیٰ شفا دے, آپ کے لیے خوشیوں کا باعث بنائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اور نواز شریف صاحب آج جتنے خوش تھے, ان کو جب میں نے تصاویر دکھائیں, ویڈیوز دکھائیں اس کی, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو دیکھ کے لگتا ہی نہیں کہ پاکستان میں اتنا بڑا ادارہ بن گیا. تو ان کی طرف سے بھی انہوں نے کہا میری طرف سے تمام لوگ جو ان میں جنہوں نے اس میں کنٹریبیوٹ کیا, سب کو شاباش دینا. اور میری طرف سے جو والدین آئے ہوں گے ان کو مبارکباد بھی دینا, اور ان کو حوصلہ بھی دینا, اور ان کو کہنا کہ اس جو آپ کی مشکل میں ریاست ایک ماں کی طرح آپ کے ساتھ کھڑی ہے. پاکستان زندہ باد. تھینک یو ویری مچ. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف خطاب کر رہی تھیں. مریم نواز اسکول اینڈ ریسورس سینٹر فار آٹزم کی افتتاحی تقریب سے انہوں نے کہا کہ اس سینٹر میں ماہر نفسیات, اسپیچ تھراپسٹ اور آکوپیشنل تھراپسٹ ہمہ وقت موجود رہیں گے. مریم نواز نے کہا کہ اسکول عمارت کو بچوں کے ذہنی اور جسمانی ضروریات کے مطابق خصوصی طور پر ڈیزائن کیا گیا ہے. آٹزم کے شکار بچوں کے لیے انٹرنیشنل لیول کا تدریسی اور تربیتی نصاب بھی تیار کیا گیا ہے. آٹزم کے بچوں کو پڑھانے کے لیے تربیت یافتہ عملہ تعینات کر دیا گیا ہے. ان میں کبھی یگانگت نہیں رہی. ہمارا ہر سیاسی بحران ریاست کے ایک یا دو ستونوں کی شرارت اور بے ایمانی سے پیدا ہوا ہے. کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ تبھی آزاد ہوگی کہ اس کے اندر اتنی جرت تو ہو کہ وہ غریب آدمی کے نسلہ ٹاور جو ہے اس کو گرانے کے لیے تو اپنی عزت کی بات بنا لے, لیکن اگر اسی قسم کی بے قاعدہ کنسٹرکشن بنی گالہ کے اندر ہوئی ہے تو اس کو 10 لاکھ روپے کے جرمانے میں معاف کر دے.
کیا یہ سپریم کورٹ کی آزادی ہے؟ کیا سپریم کورٹ کی یہ آزادی ہے کہ ایک 24 کروڑ عوام کے منتخب وزیر اعظم کو آپ اس بنیاد پہ، جی آپ نے بیٹے سے کیس آپ کے سامنے پاناما کا آیا ہے، اس میں تو کچھ نہیں نکلا، آپ اس بنیاد پہ اسے ڈسکوالیفائی کر دیں کہ آپ نے اپنے بیٹے سے 10,000 درہم کی تنخواہ لے سکتے تھے، وہ لی نہیں ہے، اور چونکہ آپ کے گوشوارے میں نہیں ہے لہذا آپ نااہل ہیں، اور ہم آپ کو اپیل کا حق بھی نہیں دیں گے اپنے فیصلے میں۔ اگر یہ سپریم کورٹ کی آزادی کا معیار ہے تو میرا خیال ہے کہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ کیا سپریم کورٹ کی آزادی کا یہ معیار ہے کہ اگر ایک حکومت 50,000 بلدیاتی نمائندوں کو برطرف کر دے غیر آئینی طور پہ، اور خود سپریم کورٹ کا بینچ چیف جسٹس کا کہے کہ یہ غیر آئینی قدم ہے اور انہیں بحال ہونا چاہیے، اور حکومت وقت 7 مہینے تک اس سپریم کورٹ کے فیصلے کو جوتی کی نوک پہ رکھے، اور سپریم کورٹ کنٹیمپٹ کی پٹیشن بھی نہ لے سکے چونکہ شاید وہ پیارا ہے ان کا، تو اگر یہ آزادی کا معیار ہے تو پھر یہ تو نہیں۔ کیا سپریم کورٹ کی آزادی کا یہ اگر پیمانہ ہے کہ وہ پوری قوم کو اس گردش میں رکھے کہ اگلے 24 گھنٹے یا اگلے ہفتے یہ حکومت رہے گی یا نہیں رہے گی، اور ملک کے اندر سیاسی بے یقینی کا سب سے بڑا ذریعہ وہ خود سپریم کورٹ ہو، اگر اس کے سامنے ایک پارٹی کا کیس آئے تو اس کے لیے اور معیار ہو، دوسری پارٹی کا آئے تو دوسرا معیار ہو، اور سپریم کورٹ کہے کہ میں پارلیمنٹ بن کے آئین کو تبدیل کر کے ری رائٹ بھی کر سکتی ہوں، اگر یہ ہمارا سپریم کورٹ کی آزادی کا معیار ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے تو ملک نہیں چل سکتا۔ تو آج اگر سپریم کورٹ سے سیاست کے فیصلے جو اس ملک میں عدم استحکام پیدا کرنے کا باعث بنتے ہیں، وہ سپریم کورٹ نے اس توق کو اپنے گلے سے نکال دیا ہے، تو یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ سپریم کورٹ کی آزادی کمپرومائز ہوگی، چونکہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ چارٹر آف ڈیموکریسی میں لکھی گئی، جس کی توثیق پاکستان کی تمام جماعتوں بشمول پی ٹی آئی نے کی تھی کہ اس ملک کے اندر آئینی عدالت بننی چاہیے، تو اگر آئینی عدالت بن گئی تو وہ کس طرح حملہ ہو گیا عدالتوں کے اوپر؟ لہٰذا یہ ہمارے مسائل تھے کہ امن نہیں تھا، عدم استحکام تھا۔ پھر تیسری چیز جو تمام ملکوں نے کامیابی سے کی، پالیسیز 10 سال سے پہلے قدم نہیں جماتی۔ آپ دنیا کے ہر کامیاب ملک کو دیکھیں، انہوں نے کامیاب حکومتوں کو موقع دیا ہے کہ وہ کم از کم 10 سال میں اپنی پالیسیوں کو عمل درآمد کر سکیں۔ ہمارا ہمسایہ ملک ہے، 10 سال منموہن سنگھ کے، 15 سال مودی کے، 25 سالوں میں بھارت ٹرن اراؤنڈ مکمل بدل گیا۔ بنگلہ دیش جو بھی پولیٹیکل معاملات اس سے قطع نظر، حسینہ واجد کی 15 کو سٹریچ دیا کہ ان کی ٹریڈ ریفارمز اور ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کی پالیسیز نے قدم جمائے اور بنگلہ دیش ایک ایکسپورٹنگ نیشن بن گیا۔ ملیشیا میں ڈاکٹر مہاتیر کے 22 سالوں نے انہیں وہ سٹریچ دیا جس میں ملیشیا کی ٹرانسفارمیشن کی پالیسیز نے جڑ پکڑی اور ملیشیا ایک ڈیفرنٹ لیول پہ چلا گیا۔ سنگاپور میں لی کوان یو کو 31 سال ملے جس میں کہ اس نے سنگاپور کی اکانومی کو ٹرانسفارم کر دیا۔ چائنا میں